عرفات کا میدان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزارہا جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ حج فرما رہے ہیں. آپ کی حیات طیبہ کا آخری سال ہے. تمام قربانیوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد اللہ کا دین غالب آ چکا ہے، اور اب اللہ رب العزت اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے والا ہے. اور اس سے پہلے ایک خوشخبری سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں نازل فرمائی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ اب کفار تمہارے دین کو نقصان پہنچانے سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں. انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اس ملت کا اب کوئی نقصان ہم نہیں کر سکتے. فلا تخشوہم واخشونی، لہذا آئندہ کبھی تم ان کفار سے نہ ڈرنا، تم صرف مجھ اکیلے سے ڈرنا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن وہ بابرکت دن ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی تمام نعمتوں کا تم پر اتمام کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. جماعت المسلمین کی دعوت مشترکہ کا تیسرا نقطہ، ہمارا دین صرف ایک یعنی دین اسلام فرقہ وارانہ مذہب نہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اگر کسی کے سامنے کہا جائے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، میں اسلام پر عمل کرتا ہوں، تو آگے سے سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام کون سا اسلام، کس مکتبہ فکر کا اسلام، کون سے مذہب کو آپ مانتے ہیں؟ لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں رہا کہ کہنے والا یہ کہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی چاہتے ہیں. اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے بڑی تنبیہ کی اس معاملے میں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ آدمی جو اسلام کے علاوہ کسی بھی اور چیز کا متلاشی ہوگا، کسی مذہب کا، کسی مسلک کا، کسی فقہ کا، کسی مکتبہ فکر کا، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ نمازیں پڑھنے کے باوجود، تمام اراکین کو ادا کرنے کے باوجود جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا، کیونکہ وہ اسلام پر نہیں تھا، کسی اور چیز پر تھا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے فرمایا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. آگے اللہ نے سوال کیا، سورہ آل عمران کی آیات کا ایک سلسلہ ہے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو اب دوبارہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اب کفر کر رہے ہیں؟ یعنی ایمان لانے کے بعد آدمی دوبارہ کافر بن سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کرے تو اللہ نے سوال کیا اب کیسے تم کو ہدایت دوں؟ اب نہیں دے سکتا، میرے اصول کے خلاف ہے، تم نے ایک مرتبہ ایمان کو ٹھکرا دیا، اب ہدایت نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں یہ آیت اہل کتاب کے لیے ہے، لوگ کہتے ہیں یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے تھی. مختلف بہانے کرتے ہیں کسی طرح اس آیت کو اس امت پر منطبق نہ کیا جائے، لیکن اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت اس امت کے لیے ہے، ان مذاہب کے بنانے والوں کے لیے ہے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کفر کر رہے ہیں اور وہ یہ گواہی دے چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ گواہی مشرکین مکہ نے نہیں دی، یہ گواہی اہل کتاب نے نہیں دی، یہ گواہی صرف اس نے دی ہے جو اس امت کا حصہ ہے. یہ آیت پکار کر کہتی ہے کہ امتی کفر کر سکتا ہے، اور اسی کفر کو پہچاننا اور اس سے بچنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ ایمان کے دعوے کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اعمال کو مسترد کرتا رہے گا، اور معلوم اس وقت ہوگا جب اللہ کے پاس پہنچیں گے.
وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلے دلائل بھی آ گئے، لیکن پھر بھی انکار کرتے رہے۔ ان کے سامنے قرآن پڑھو تو انکار کر دیں گے، حدیث پڑھو تو ضعیف کہہ دیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کو درکنار۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ تو صرف یہ ہے، ان پر لعنت ہوگی اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ لیکن لوگ بچ سکتے ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، وہ لوگ جو اس کام کو کرنے کے بعد اپنی غلطی تسلیم کر کے توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اور سارے مذاہب کو چھوڑ کر اس اسلام پر آ جائے جو اسلام اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت چاہیے، اگر اللہ کی بخشش چاہیے تو اس اسلام پر آ جائیے جو اسلام اللہ نے آسمان سے نازل کیا، جس اسلام کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو گئی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اور بتا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وقت آنے والا تھا اس امت پر کہ اسلام کی جگہ لوگ مذاہب کو بنا لیں گے اور ان پر فخر کریں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ حق ہے، سب ٹھیک ہے، سب چلتا ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے اور امام حاکم کی مستدرک میں ہے صحیح سند سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، ایک سیدھی لکیر کھینچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم خط خطین عن یمینہ، اور پھر اس سیدھی لکیر کی دائیں جانب دو لکیریں کھینچی، وخط خطین عن یسارہ، اور اس کی بائیں جانب دو لکیریں کھینچی۔ اس سے بڑا واضح ثبوت کوئی نہیں ہو سکتا اس بات کا کہ مذاہب کتنے بنے، مذاہب اربعہ، چار لکیریں کتنی بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کے ساتھ، چار، دو دائیں اور دو بائیں، اور پھر فرمایا ثم وضع يده على الخط الاوسط، درمیانی لکیر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ اسلام کا رستہ ہے۔ پھر آپ نے دائیں اور بائیں جو لکیریں تھیں ان پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ھذہ سبل متفرقہ، یہ فرقہ پرستوں کا رستہ ہے، یہ متفرق ہونے والوں کا رستہ ہے۔ علی کل سبیل منہا شیطان، اس میں سے ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، اور وہ لوگوں کو پکار کر کہتا ہے کہ آ جاؤ، یہ سیدھا رستہ ہے۔ مانیں گے ہم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے دور میں کوئی فرقہ وارانہ مذہب نہیں تھا، کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی فقہ نہیں تھی، کوئی مکتبہ فکر نہیں تھا۔ اگر آج ہم مذاہب کا انکار کرتے ہیں، کسی میں مجال نہیں کہ ہم پر کفر کا فتویٰ لگائے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا تو ایک بچہ بھی اس پر کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے۔ مطلب واضح ہے، مذاہب میں اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مذاہب کا منکر کافر نہیں ہے، اسلام کا منکر کافر ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں خالص دین اسلام عطا کیا ہے۔ اس فرقہ پرستی کے دور میں، مذاہب کے مسالک کے دور میں، اللہ نے ہمیں وہ سوچ عطا کی، وہ فہم عطا کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ سب کچھ اسلام نہیں ہو سکتا، اسلام صرف ایک ہے، اور وہ ہے جو قرآن و حدیث میں مکمل ہو گیا۔ جس کو اللہ ہدایت پر رکھنا چاہتا ہے، ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے، اس کو اسلام کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کو اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اپنے قوانین کے مطابق،
یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اس کے سینے کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ جب بھی وہ اسلام کی بات سنتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان پر چڑھے جا رہا ہو۔ یہ آیت ایک الگ موضوع اس میں سے نکلتا ہے، بڑی گہری سائنسی بات اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر یہ احساس نہیں کیا تھا کہ جب بہت بلندی پر آدمی چڑھتا ہے تو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک بندہ بلندی پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ قرآن مجید نہ صرف ہدایت کی کتاب ہے بلکہ تمام علوم دینیہ اس میں موجود ہے، اس کے لیے جو تحقیق کرنا چاہے۔ جملہ معترضہ، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو لوگ آیت بھی سنتے ہیں حدیث بھی سنتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں، اللہ ان پر عقائد کی گندگی کو، بدعت کی تمام برائیوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے رب کا سیدھا رستہ ہے، بڑا آسان ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، لیکن لوگ پڑھتے کہاں ہیں؟ عربی نہیں آتی، ترجمہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، کون غور کرے، کون فکر کرے؟ یہ بات بڑی واضح ہے کہ مذاہب کے اندر بڑی الجھنیں ہیں، کسی مذہب میں ایک چیز حلال ہے دوسرے میں وہی چیز حرام ہے، کسی میں ایک چیز مکروہ ہے دوسری میں وہی چیز مستحب ہے، کسی میں ایک چیز واجب ہے دوسری میں وہ چیز نفل ہے۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ان کا سرچشمہ ایک نہیں ہو سکتا، ان تمام میں اتنا بڑا تضاد ہے، یہ تضاد کسی نبی کی تعلیم میں نہیں ہو سکتا۔ نبی تو امت کو متحد کرنے آتا ہے، منتشر کرنے نہیں آتا۔ ان مذاہب نے امت کو منتشر کیا ہے، متحد نہیں کیا۔ اسی لیے فرما دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن عباس سے مروی ہے، مسند امام احمد کی حسن حدیث، امتہوکون انتم کما تہوکت الیہود والنصارى، کیا تم لوگ الجھنوں میں پڑنا چاہتے ہو جیسے یہود و نصارہ الجھنوں میں تھے؟ یہ حلال اور حرام کا فرق، مستحب اور واجب کا فرق، مکروہ اور غیر مکروہ کا فرق، راجع اور مرجوع کا فرق، یہ الجھنیں ہیں، تمہیں الجھنوں میں کس نے ڈالا؟ لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو الجھنوں سے پاک ہے، روشن ہے، منور ہے۔ لقد جئتکم علی مثل البیضاء، میں تو شریعت بیضاء لے کر آیا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن اس کا منور ہے۔ ہماری شریعت میں الحمدللہ کوئی تاریک پہلو نہیں ہے۔ آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریکی پھیلی ہوئی ہے، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، انسان پڑھتا ہے شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ یہ کیسی شریعت ہے؟ یہ شریعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میری شریعت سے وہی روگردانی کر سکتا ہے جس نے خود ہلاک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ جو آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے، اللہ کے پاس جنت میں حیات جاویدانی چاہتا ہے، وہ اسلام پر آ جائے، اور جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ مذاہب میں رہے۔ فیصلہ انسان کو خود کرنا ہے، اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ جن ائمہ کے نام پر مذاہب بنے وہ ائمہ بری الذمہ ہیں ان مذاہب سے۔ ان ائمہ میں سے کسی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میری تقلید کرنا، بلکہ اس کے برعکس اقوال ملتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ابن حزم کی کتاب ہے کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، اس میں صحیح سند سے قول ملتا ہے، لا تقلدنی، ہرگز میری تقلید نہ کرنا، ولا تقلدن مالکا، امام مالک کی تقلید نہ کرنا، ولا تقلدن شافعیہ، تم کبھی امام شافعی کی تقلید نہ کرنا، ولا الثوریہ، سفیان ثوری کی تقلید نہ کرنا، ولا الاوزاعیہ، امام اوزاعی کی تقلید نہ کرنا، ولا النخعیہ، ابراہیم نخعی کی تقلید نہ کرنا۔ خذ الاحکام من حیث اخذوا،
تم احکام کو وہاں سے لینا جہاں سے ان سب اماموں نے لیا ہے، من الکتاب والسنہ، قرآن سے اور سنت سے۔ ان اماموں نے تو خود تقلید کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے، پھر یہ کہنا کہ اماموں کے نام پر تقلید ہوتی ہے اور اس لیے ہوتی ہے کہ اماموں نے خدمت کی ہے۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی نے اسلام کی خدمت کی ہے؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی نے اسلام کی خدمت کی ہے؟ کیا عثمان ابن عفان اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ کسی نے اسلام کی خدمت کی ہے؟ جب ان کے ناموں پر 4 مذاہب نہیں بن سکتے تو پھر بعد والوں کے نام پر کیسے بن گئے؟ یہ اختیار کس نے دیا امت کو کہ 4 مذاہب بنا لے اور پھر کہیں کہ سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے نازل ہوا۔ ائمہ اربعہ کے اقوال تو بے شمار ہے، خطبوں میں اتنا وقت نہیں ہوتا، آخری حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں۔ دارمی اپنی سنن میں مقدمے میں لائے حسن سند سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ حدیث اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ مذہب چاہے کسی کے بھی نام پر بن جائے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ان عمر بن الخطاب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تورات جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی آسمانی کتاب، اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ ھذہ نسخۃ من التوراۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا ایک نسخہ لایا ہوں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ فسکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ وجعل یقرأ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اس نسخے میں سے کچھ پڑھنے لگے، وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ عمر بن خطاب پڑھے جا رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا ناراضگی کے آثار کو اور کہا سکلت کا سواکل یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تجھے گم پانے والیاں گم پائیں، اما ترا بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے تورات کے پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہیں؟ انہوں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، ناراضگی کے واضح آثار دیکھے اور تورات کو پڑھنا چھوڑ دیا، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تورات نہیں پڑھتا آپ ناراض نہ ہو، ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے، ہمارے لیے قرآن ہے، ہمیں تورات کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کا یہ جملہ سننے کے بعد، والذی نفس محمد بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدأ لکم موسیٰ، اگر آج موسیٰ بھی کہیں سے آ جائے اور تم موسیٰ کو دیکھ کر فاتبعتموہ، ان کی پیروی میں لگ جاؤ، وترکتمونی، مجھے چھوڑ دو، لظللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ولو کان حیا، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے، وادرک نبوتی، اور میرا زمانہ نبوت پا لیتے، لاتبعنی، تو موسیٰ کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی، موسیٰ بھی میری پیروی سے باہر نہیں جا سکتے۔ لوگ آج امتیوں کے نام پر مذاہب بنا رہے ہیں، ان کی فقہ کو پڑھتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے کے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ان کی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ آج لوگ تورات کو پڑھنا، انجیل کو پڑھنا تو چھوڑیے، آج لوگ ہدایات کو پڑھتے ہیں اور تمام ایسی کتب کو کہ جن میں وہ مواد ہے جس کو پڑھنے سے انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، لیکن سب کچھ یہ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ
کہ سب اسلام پر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جماعت المسلمین پر اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں خالص دین اسلام کی سمجھ عطا کی۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ مضبوطی کے ساتھ مزید عطا کرے کہ کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں ہم کبھی نہ آئیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔